ایک عام سی پاکستانی لڑکی نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کی بارات کا استقبال اس وقت کے صدر پاکستان کریں گے اور وہ اردن کے ولی عہد کی شریک حیات بننے کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے۔ یہ تقریب پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی نشر ہوئی اور نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان مملکت نے بطور گواہ دستخط کیے۔ یہ 15 جولائی سن 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ثروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے۔ اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ثروت، جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے، 24 جولائی سن 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھیں اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکساں مہارت رکھتی تھیں۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ پھر 27 اگست سن 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد، صدر ایوب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم، سیکرٹری جنرل، شہزادیاں اور دیگر حکام شامل تھے۔ ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنے خوش دامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ کراچی کی آراستہ و پیراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر ایوب، شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا، جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں ثروت، جو اب شہزادی ثروت کہلانے لگی تھی، ان کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا، مگر ایوان صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین، وزیر اعظم بہجت تحلونی اور صدر پاکستان ایوب خان کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے۔ پھر عارضی مصحف کی رسم شروع ہوئی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اور ان کی گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا کسی نے چھپا لیا ہے۔ دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کر دیا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کیا تھا، جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ چند ماہ بعد 11 نومبر سن 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی، جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ شہزادی ثروت کی 3 بیٹیاں رحمہ، سمایا، بادیہ اور ایک بیٹا راشد بن حسین ہے۔ ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئی۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھی جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع کی گئی۔ شادی کے بعد سال ہر سال شہزادہ حسن اردن کے ولی عہد کے منصب پر فائز رہے، لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے سن 1999 میں اپنی وفات سے چند روز قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ مختصر یہ کہ شہزادی ثروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیاں جیسی تھی اور اس کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔